اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ اس آیت میں جن ادب والے مہینوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک ذوالحجہ بھی ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چونکہ حج کا مہینہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج کو اسلام سے قبل بھی ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ دور دراز سے حج کرنے کعبہ آتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ذوالحجہ کے مہینوں کو ان حرام مہینوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جن میں عرب کے لوگ پرامن رہتے تھے۔ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل سب ختم کر کے پرامن ماحول میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات کہ ان کے حج میں کفر و شرک کی رسوم ادا کی جاتی تھی۔ بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے اور حج کے دوران ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ بہت سے لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مگر خانہ کعبہ کے طواف کو اس وقت بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ پھر جب نور اسلام پھیلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت یعنی حج کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ذوالحجہ کے مہینے کو سب سے بڑی فضیلت تو یہی حاصل ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اور حج جو ہے اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ اس میں تمام مسلمانان عالم مکہ مکرمہ جا کر حج کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں اور انہیں ہر قدم پر سینکڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو لوگ حج کو نہیں جا سکتے، اپنے اپنے گھروں میں یہ ماہ مبارک گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال پر بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں کی جانے والی عبادت بہت اجر و ثواب کی حامل ہوتی ہے، اسی طرح سے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے کہ جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ جب صحابہ نے یہ فرمان سنا تو بہت متعجب ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نزدیک جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر مزید تعجب میں ڈال دیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو پھر اس کا ثواب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ ان نیک اعمال میں ذکر و اذکار، تسبیح و تہلیل کی کثرت، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا شامل ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ امہات المومنین میں سے ایک سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن، عاشورہ، محرم، ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھیں۔ اگر ہم سارے روزے نہیں بھی رکھ سکتے تو عرفے کا دن یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ تو ضرور ہی رکھیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ یعنی عرفے کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ بنا دے گا۔ البتہ عرفے کا روزہ دوران حج عرفات میں رکھنے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔
کتنی پیاری بات ہے کہ ایک روزہ ہمارے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائے، لیکن یاد رہے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، جبکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک جس کا حق تلف کیا گیا ہو وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ ذوالحجہ کے ان 9 دنوں میں کثرت سے یہ تسبیح بھی پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی بڑائی اس طرح بھی بیان کریں: اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اور ساتھ میں اس کو سمجھنے کی نیت سے ترجمے اور تفسیر کا بھی مطالعہ کریں۔ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، نماز پنجگانہ اور صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، تہجد اور اشراق کا اہتمام کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا کرے کہ وہ متحد ہو کر اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنے کا فریضہ پورا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔